اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی بیمار دلوں کی شفا ہے۔ تمام روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج جن کا تعلق دل سے ہے، ذکر الہی میں مضمر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے۔ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح تانبا اور چاندی وغیرہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس کو جلا دینے والا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ دل کو شیشے کی مانند صاف شفاف اور چمکدار کر دیتا ہے۔ ذکر الہی بے چین دلوں کا قرار ہے۔ وہ لوگ جنہیں طرح طرح کی آسانیاں، سہولتیں اور آسائشیں میسر ہیں، مگر پھر بھی شکوہ کرتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں، ہر وقت پریشان اور دل و دماغ کی بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ مثلا مقدمات کی پریشانی، روزگار کی پریشانی، بیماریوں کی پریشانی، حصول زر و اقتدار کی پریشانی۔ غرض اس دنیا میں ہر طبقہ اپنی جگہ پریشان اور بے چین ہے، اور یہ تمام پریشانیاں، بے چینیاں اس شخص کے دل و دماغ پر مسلط ہوتی ہیں جو اللہ کی محبت اور یاد سے بیگانہ ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی چاہتا ہے کہ تمام پریشانیاں اس کے لیے بے حقیقت ہو جائیں، قلب و ذہن مکمل طور پر آزاد ہو جائیں، اور وہ ان مشکلات پر حاوی ہو کر چین کی زندگی بسر کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ دل کو عشق الہی کی لذت سے سرشار کرے اور اس کی یاد سے دل کی ویران بستی کو آباد کرے۔ جب اس کا اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق قائم ہو جائے گا تو اس کی یاد میں جو لمحات بسر ہوں گے وہ غموں سے قطعاً ناآشنا ہوں گے، کیونکہ غم عشق زندگی کے سب غم بھلا دیتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں اس کے قریب نہیں بھٹکتیں۔ اگر وہ اپنے دیگر مادی وسائل اور اختیارات سے ان پریشانیوں کا تدارک کرنا چاہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کا قلع کما کبھی نہ ہو سکے گا، بلکہ مسائل کے انبار لاکھوں طریقوں سے کروٹ بدل بدل کر اسے پریشان کریں گے، اور زندگی مزید بوجھل ہو جائے گی۔ ہمارے غموں اور پریشانیوں کا مداوع اس میں ہے کہ ہم ذکر الہی کو حرز جاں بنا لیں۔ رب کریم نے اپنے ذکر کو دلوں کے اطمینان اور سکون کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ نسخہ کیمیا بیان کیا ہے کہ میرے بندو، اگر کبھی تمہیں زندگی کے غم و آلام پریشان کر دیں تو مجھے یاد کیا کرو، تمہیں اطمینان اور سکون کی دولت مل جائے گی۔ اگر میرے در کو چھوڑ کر کہیں اور سکون اور اطمینان کی دولت تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو ہرگز اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا۔ بس ہر دہلیز کو چھوڑ کر مجھ ہی سے اطمینان و سکون کی خیرات طلب کرو، میں تمہارے دلوں کو اس دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ پھر اگر کوئی گدڑی میں بھی ہوگا تو اسے تخت شاہی سے بڑھ کر سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ وہ نہ صرف خود مطمئن ہوگا بلکہ وہ اس کے پاس جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے دل کو بھی قرار ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر الہی
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔